السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کے اپنی اس ایپیسوڈ میں خوفناک واقعات، جسے سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ بات 2011 کی ہے۔ میں ٹیوشن سے واپس گھر آ رہی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے گھر پہنچی۔ گھر والوں نے میری حالت دیکھی تو فوراً مجھے گورنمنٹ ہسپتال لے گئے۔ جلدی میرا چیک اپ ہوا، ٹیسٹ کیے گئے اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا اپینڈکس خراب ہو چکا ہے، جس کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا آپریشن ہو گیا۔ جب مجھے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وارڈ بہت بڑا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، صرف کہیں کہیں مریضوں کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میرے امی ابو میرے پاس موجود تھے، مگر کسی کام کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے۔ انہی لمحوں میں اچانک میرے برابر والے بیڈ پر ایک عورت کو لا کر لٹایا گیا۔ اس کی درد بھری چیخوں اور عجیب آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ عورت انتہائی کمزور اور سوکھی ہوئی تھی، جیسے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، اور وہ دیکھنے میں 80-85 سال کی بوڑھی عورت لگ رہی تھی۔ مگر اس کی سب سے خوفناک بات اس کی آوازیں تھیں۔ وہ پوری رات ایسے کراتی رہی جیسے کوئی زخمی جانور اذیت میں چیخ رہا ہو۔ میں اس کی آوازوں سے بری طرح پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ میرے بالکل ساتھ والے بیڈ پر تھی اور بڑی مشکل سے میں نے وہ رات گزاری۔ صبح ہوئی تو وہ عورت رات کی نسبت کچھ پرسکون سی لگ رہی تھی۔ میرے امی ابو بھی اس سے خوف زدہ تھے۔ میرے ابو بہت ہمدرد انسان ہیں۔ اس عورت کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھیں جو اس کو بار بار پیار کر رہی تھیں۔ ابو نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے؟ آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی ان خاتون کی آنکھیں بھر آئیں اور لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولیں، آپ لوگ شاید اسے بوڑھی عورت سمجھ رہے ہوں گے، مگر یہ میری صرف 22 سال کی بیٹی ہے اور اس کا نام زائشہ ہے۔ یہ سن کر تو ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ عورت واقعی کسی ضعیف بڑھیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کی کہانی سنانا شروع کی۔ میری بیٹی زائشہ بہت ہونہار لڑکی تھی، پورے خاندان میں سب سے زیادہ ذہین۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن ہم میری بڑی بہن کی بیٹی کی شادی میں گئے۔ شادی والا گھر تھا، بہت رش تھا۔ کئی مہمان رات وہیں رکے ہوئے تھے اور ہم سب رات کو سو گئے۔ اگلی صبح زائشہ تیار ہو رہی تھی کہ اچانک وہ میرے پاس گھبراتی ہوئی آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بالوں کی کچھ لٹیں عجیب طریقے سے کٹی ہوئی ہیں، جیسے کسی نے رات کو اس کے بال کاٹے ہوں۔ میں نے زیادہ توجہ تو نہیں دی۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ کپڑے بھی غائب ہیں جو زائشہ نے پہننے تھے۔ ہم نے سب نے بہت تلاش کیا مگر وہ کپڑے نہ ملے۔ شادی کا گھر تھا، ہم نے سوچا شاید کہیں رکھے رہ گئے ہوں، اس لیے بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن گھر واپس آنے کے چند دن بعد زائشہ بدلنے لگی۔ اسے ہر رات عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ وہ چیختی ہوئی اٹھتی اور میرے پاس بھاگ آتی، ماما مجھے کسی نے قید کر لیا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے بچا لو۔ وہ کہتی کہ وہ خود کو ایک سنسان تاریک کمرے میں بند دیکھتی ہے اور جب بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو ایک خوفناک سایہ، ایک شیطانی وجود اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خواب اسے روز آنے لگے اور زائشہ کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی۔ اس نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ وہ خود کو کمرے میں بند رکھنے لگی۔
ہم اسے کئی ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے، مگر سب رپورٹس تو نارمل ہی آتی تھیں، کوئی بیماری سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ظائشہ کی حالت مزید بگڑنے لگی، وہ بہکی بہکی باتیں کرتی، کہتی کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے اور کوئی اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر اس کا جسم سوکھنے لگا، کھانا بالکل کم ہو گیا، بال جھڑنے لگے اور جو بال بچے وہ سفید ہو گئے۔ صرف 22 سال کی عمر میں اس پر بڑھاپا اتر آیا۔ ہم ہر جگہ علاج کرواتے رہے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک دن میری دوست سحر ہمارے گھر آئی، اس نے ایک عامل کا بتایا اور کہا شاید وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ظائشہ کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، مگر جب وہ عامل ہمارے گھر آیا اور اس نے ظائشہ کو دیکھا تو کافی دیر خاموش رہا اور پھر اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو بہت دیر کر دی ہے، اس لڑکی پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ یہ سن کر ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ہمیں ان چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس عامل نے کچھ وظائف اور طریقے بتائے، ساتھ میں ایک پانی کی بوتل دی اور کہا کہ ظائشہ کو یہ پانی پلائیں۔ ہم نے ویسا ہی کیا، مگر جب بھی ظائشہ وہ پانی پیتی فوراً قے کر دیتی، جیسے کوئی چیز اسے وہ پانی پینے نہیں دینا چاہتی تھی۔ عامل نے بہت کوشش کی مگر ظائشہ کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ اب چند دنوں سے وہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا کہا۔ یہ سب سن کر میرے ابو نے اس عورت سے پوچھا کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سوال سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ یہ سب کسی غیر نے نہیں، میری اپنی سگی بہن نے کیا تھا۔ ہم سب سن کر تو دنگ رہ گئے۔ وہ مزید بولی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے سے کر دوں، مگر ظائشہ پڑھنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، تو ہم نے انکار کر دیا۔ اسی ضد اور نفرت میں اس نے شادی والے دن عائشہ کے بال کاٹے، اس کے کپڑے چرائے اور اس پر کالا جادو کروا دیا۔ یہ سن کر وارڈ میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی، اس کے منہ سے درد بھری آوازیں نکل رہی تھیں۔ اور پھر اسی رات ظائشہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں کی چیخیں پورے وارڈ میں گونجتی رہیں، ہم سب سکتے میں تھے۔ اگلے دن مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور ہم گھر واپس آ گئے، مگر وہ لڑکی، اس کی خوفناک آنکھیں اور اس کی درد بھری آوازیں بہت عرصے تک ہم لوگوں کے ذہنوں میں گونجتی رہیں۔ اللہ پاک اس لڑکی کی مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ تھا آج کا ہمارا پہلا واقعہ۔ انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا تھا، اسی لیے بڑھتے ہیں اب اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ گلستان جوہر کراچی کی بلاک 17 میں ایک پرانا اپارٹمنٹ تھا جہاں فریحہ اپنے 2 بچوں 10 سالہ زارا اور 7 سالہ عثمان کے ساتھ رہتی تھی۔ فلیٹ نمبر B13 کی دیواریں برسوں پرانی تھیں، جن پر نمی کے دھبے اور ایک عجیب سی بدبو چھائی رہتی تھی۔ فریحہ کا شوہر اصل میں دبئی میں ملازمت کرتا تھا اور سال میں ایک بار گھر آتا تھا۔ رات کے سناٹے میں فریحہ کو کبھی کبھار عجیب آوازیں سنائی دیتیں، جیسے کوئی دیوار کھرچ رہا ہو یا کوئی ہلکی سی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ وہ انہیں وہم سمجھتی، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف سمایا رہتا۔ کچھ ہفتے پہلے ایک عجیب واقعہ شروع ہوا۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے ایک کالی بلی فلیٹ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اس کی زرد آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ فریحہ کے دل کی گہرائی تک دیکھ رہی ہوں۔ بلی نہ میاؤں کرتی، نہ ہی کوئی حرکت، بس خاموشی سے اسے گھورتی رہتی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کی خاموشی خون جما دیتی تھی۔ فریحہ نے سوچا کہ شاید بلی بھوکی ہے
اور وہ روز بچوں کے کھانے سے کچھ جیسے روٹی یا چاول دروازے پر رکھ دیتی۔ بلی خاموشی سے کھانا کھاتی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی۔ جلد ہی بلی کی عادتیں بدل گئیں۔ وہ دروازے پر رکنے کے بجائے فلیٹ کے اندر گھس جاتی۔ رات کے سناٹے میں وہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھتی اور زارا یا عثمان کے بیڈ کے نیچے بیٹھ جاتی۔ ایک رات فریحہ نے دیکھا کہ بلی عثمان کے بیڈ کے نیچے بیٹھی ہے۔ اس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے بھگانے کی کوشش کی مگر بلی ایک دم غائب ہو گئی، جیسے کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ بس میرا دل بے چین رہنے لگا۔ ایک رات جب میں زارا کو سلانے اس کے کمرے میں گئی، میرا تو خون جم گیا۔ بلی زارا کے سینے پر بیٹھی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی بری مسکراہٹ تھی جو بلیوں کی نہیں، کسی انسان کی ہوتی ہے۔ ایک ایسی عورت کی جو برسوں سے درد اور غصے میں جل رہی ہو۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میری آواز تو گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ بلی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بیڈ کے نیچے غائب ہو گئی۔ اس رات میری آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ دیواروں سے کچھ عجیب آوازیں آتی ہی رہیں، کبھی ہنسنے کی، کبھی رونے کی، کبھی کسی نامعلوم زبان میں سرگوشیوں کی۔ میں نے محلے کے ایک بزرگ عالم مولانا بشیر کو بلایا جو اپنی روحانی طاقت اور ایمان کی مضبوطی کے لیے مشہور تھے۔ مولانا نے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی کہا کہ یہ جگہ پاک نہیں ہے۔ یہ بلی کوئی عام جانور نہیں ہے۔ یہ 20 سال پہلے اس فلیٹ میں ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندہ جل گئی تھی۔ اس کی روح بھٹک رہی ہے اور تمہارے بچوں کو وہ اپنا سمجھتی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل دہل گیا۔ میں مولانا کے آگے رونے لگی تو مولانا نے مجھے کہا کہ بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ انہوں نے درود شریف کی کثرت سے تلاوت شروع کی اور فلیٹ کے چاروں کونوں میں نمک چھڑکا۔ رات کو جب بلی دوبارہ آئی، اس بار عثمان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کے پنجوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور کمرے میں ایک گندی بدبو پھیل گئی۔ مولانا بشیر نے بغیر خوفزدہ ہوئے سورہ بقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی قوت تھی جو دیواروں سے ٹکراتی اور فضا کو پاک کرتی تھی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ بلی کی شکل بدلنے لگی، ایک جلتی ہوئی عورت کی صورت جس کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد تھا مگر مولانا نے بلند آواز سے درود شریف اور دعائے حفاظت پڑھنا جاری رکھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس کی بھٹکتی روح کو سکون ملے اور وہ اس خاندان کا پیچھا چھوڑ دے۔ بلی کا سایہ کمزور پڑتا گیا، اس کی چیخیں دھیمی ہوتی گئیں اور آخر کار ایک ہلکی سی آہٹ کے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ فلیٹ میں گہرا سکون چھا گیا۔ دیواروں کی سرگوشیاں خاموش ہو گئیں اور بدبو بالکل غائب ہو گئی۔ مولانا بشیر نے مجھے ہدایت کی کہ میں ہر رات درود شریف، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور ناس پڑھا کروں۔ انہوں نے ایک تعویذ بھی دیا جو بچوں کے گلے میں ڈالنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ بلی دوبارہ کبھی نہ آئی۔ زارا اور عثمان کے چہروں پر سکون لوٹ آیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولانا بشیر کے دم درود کی بدولت آج اسے اور اس کے بچوں کی بھٹکتی روح کو نجات مل گئی ہے۔ یہ تمام واقعہ میرے اور میرے بچوں کے ساتھ پیش آیا تھا جس کی گواہ میں خود اور میری یہ گناہ گار آنکھیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے 2 خوفناک واقعات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویوز کی کمی کی وجہ سے ویڈیو میں نے سلو ڈاؤن کر دی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یوٹیوب فیملی آپ لوگ سپورٹ کریں گے، میری محنت کو سراہیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔